مجھے علم نہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی تحریر کس کی ہے، لیکن یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور ہر اس ماں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی اولاد کو رشتوں کی بنیاد پر نفرت کی بھٹی میں جھونک دیتی ہیں، چاہے وہ سوتیلے رشتے ہوں یا سسرالی رشتے۔ تحریر کچھ اس طرح ہے: حامد میری دوسری بیوی کا بیٹا تھا جو اس کے پہلے شوہر سے تھا۔ میری بیوی میرے جڑواں بچوں کی پیدائش کے وقت اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ اماں اس عمر میں 2 بچوں کو سنبھالنے کے قابل نہ تھیں۔ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کے لیے اماں نے فوراً میری شادی آسیہ سے کر دی۔ اس طرح حامد بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن ہی اماں نے اس کا تعارف کرواتے وقت کہا، بیٹا آسیہ اچھی عورت ہے اور غمزدہ بھی ہے، تیرے بچوں اور گھر کو بہت پیار سے سنبھالے گی، بس اپنے بچوں کی خاطر تجھے اس کے بیٹے کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اب وہ اس بزاد کو بھلا کہاں چھوڑے گی؟ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ سی لگا دی۔ دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ حامد بہت تمیزدار بچہ تھا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے سرد رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب میں صبح کام پر جانے سے پہلے ناشتے کی میز پر جاتا تو وہ مجھے بڑے ادب سے سلام کرتا اور تازہ اخبار میرے سامنے لا کر رکھ دیتا۔ میرے دل میں لگی گرہ ڈھیلی ہونے لگتی کہ اچانک اماں کی تیز آواز آتی، ارے بزاد چل اپنی ماں سے کہہ جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ اس کے سلام کے جواب کے ساتھ میرا اٹھا ہوا ہاتھ جو اس کے سر پر پھیرنے کے لیے اٹھایا تھا وہیں رک جاتا اور میں بے بس سا ہو کر رہ جاتا۔ آسیہ نے میرے گھر اور بچوں کو بڑے پیار سے سنبھالا تھا۔ کوئی انجان شخص اگر ہمارے گھر آتا تو اس کو وہ دونوں اسی کے بچے محسوس ہوتے تھے اور بچے بھی اسی کو اپنی حقیقی ماں اور حامد کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ آسیہ بہت صابر عورت تھی، کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن حامد اس سے پوچھ رہا تھا، امی جان یہ بزاد کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا وجود کان بن گیا۔ میری سماعتیں آسیہ کے جواب کی شدت سے منتظر تھیں۔ وہ بہت پیار سے مسکراتے ہوئے بولی، جب کوئی اپنا بہت پیارا ہو تو بزرگ اس کو نظر نہ لگنے کے ڈر سے بزاد کہہ دیتے ہیں۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود برف بن گیا ہو۔ اس دن میں نے دیکھا حامد بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد پھرتا رہا، کبھی جائے نماز بچھا رہا ہے، کبھی ان کے کھانسنے پر پانی کا گلاس پکڑا رہا ہے، اور پھر اماں کی آواز ابھری، ارے بزاد کیوں میری جان کھا رہا ہے؟ ڈرامے باز، جا دفع ہو، کچھ پڑھ لے، کیا جاہل رہ کر میرے بیٹے کے سینے پر مونگ ڈلے گا؟ حامد نے کھٹ سے اماں کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں، ان کے گال پر پیار کیا اور بھاگ گیا۔ میں وہیں اماں کے تخت کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور معدوم ہو گئی۔ کیسے بدقسمت تھے ہم ماں بیٹے اور کیسے خوش بخت تھے وہ ماں بیٹے۔ آسیہ نے بچے کے دل میں گرہ نہیں لگنے دی تھی، اور میری ماں مجھ جیسے پڑھے لکھے مرد جو پیشے کے اعتبار سے سمجھدار وکیل بھی تھا، اس کے دل میں گرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جوتے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھے جوتے میری کمزوری تھے۔ میری الماری میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین جوتے موجود رہتے تھے۔ حامد میرے جوتوں کے شوق سے واقف تھا اور میرے جوتے بڑی محنت سے پالش کیا کرتا تھا، اور چمکتے ہوئے جوتے دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا۔ ایک بار میں نے خوش ہو کر اسے 500 روپے انعام میں دیے اور تعریف بھی کی۔ وہ روپے لے کر بھاگا اماں کے کمرے میں گیا اور بولا، دادی دیکھیے بابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین اور ہر آنے والے مہمان کو بتاتا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ اماں نے لیٹے لیٹے دفع ہو بزاد کہہ کر منہ پھیر لیا۔
کاش اماں آسیہ کی خاطر ایک بار گلے سے لگا لیتی، جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میری انا کا بت پکتا رہا۔ آسیہ کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت اور احسان بھی انا کے اس بت کو توڑ نہ پایا۔ میں نے کبھی حامد کو سینے سے نہیں لگایا، مگر اس کی ضروریات اور تعلیم پر خرچ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آسیہ اتنے پر ہی مطمئن رہتی تھی۔ بچے بڑے ہو گئے۔ حامد کو پڑھائی کا زیادہ شوق نہ تھا۔ میری 1000 کوشش کے باوجود وہ میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکا۔ میرے بچے علی اور عمر اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ حامد سارے محلے کا لاڈلا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر گزار کر شام ڈھلے گھر واپس آتا۔ اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی۔ میرے پوچھنے پر آسیہ کہتی کہ آپ فکر نہ کیجیے، وہ کوئی کام سیکھ رہا ہے، اسی میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ اس کی مصروفیات میرے علم میں ہیں۔ وقت نے اماں کو ہم سے چھین لیا۔ آخری وقت میں حامد نے اماں کی بہت خدمت کی۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر رات بھر اسپتال کے بیڈ پر جاگ کر گزار دی۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا، حالانکہ اب تو اسے بدذات کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ مرتے وقت اماں کے لرزتے ہاتھ اس کے سامنے جڑے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کیں۔ اس نے اماں کو میرے ساتھ لحد میں اتارا۔ علی اور عمر چاہنے کے باوجود دادی کو رخصت کرنے نہیں آ سکے۔ اس دن اماں کی لگائی گرہ ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی۔ بس ایک بار اس بزاد کو گلے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، اگر انا کو شکست دینا میرے بس میں نہ تھا۔ میرے بچوں نے تو اپنی پڑھائی مکمل کر کے وہیں سیٹل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور وہیں شادیاں بھی کر لیں۔ سال میں ایک بار ملنے آ جاتے تھے۔ گھڑی پر سوئیوں کا رقص جاری تھا۔ اب کے ڈانس کے اسٹیپ میں وقت کا پاؤں میری قسمت پر تھا۔ مجھے اپنی اچھی کارکردگی پر بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب مجھے اپنے بے جان ننگے پیروں سے ویل چیئر پر بیٹھ کر ایوارڈ وصول کرنا تھا۔ جس انا کے بت کو میں توڑ نہیں سکا تھا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ نوکروں کی فوج کے باوجود حامد میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا تھا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہو، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے بوٹوں کا جوڑا میرے پاؤں میں پہنایا، جو خاص میرے لیے بنائے گئے تھے۔ کیونکہ مجھے جوتوں کی پہچان تھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی بڑی کمپنی سے آرڈر پر بنوائے گئے تھے۔ حامد خود میری ویل چیئر چلا کر اسٹیج پر لے گیا۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میرے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، "I am proud of you بابا"۔ میں بھی کہنا چاہتا تھا، "I am proud of you my son"، مگر کبھی نہ کہہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا۔ کبھی کبھی مائیں بڑا ظلم کر دیتی ہیں۔ ان کی لگائی گرہیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ڈھیلی تو پڑ جاتی ہیں، مگر کھل نہیں پاتی۔ ایوارڈ کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ اب حامد مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی حامد کو سلام کر رہا تھا۔ "سلام صاحب، سلام صاحب" کی آوازیں ہر طرف سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سب کا جواب بڑی محبت سے دیتے ہوئے مجھے آفس میں لے گیا۔ آفس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، جو اس کو دیکھتے ہی اٹھ کر آئے، حامد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے مبارکباد دیتے ہوئے بولے، "اللہ کو ضرور آپ کی کوئی بات پسند آئی ہوگی جو حامد جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہ آپ کے بیٹے کی فیکٹری ہے، آپ کا بیٹا مشہور شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میرے اٹلی کی کمپنی کے جوتے خراب ہو گئے تھے۔
वापस कंपनी तक भेजना मुश्किल था तो हामिद ने इन बाबा जी को ढूंढ कर उनसे जूते मरम्मत करवाए थे। तब मैंने उसको 500 रुपए इनाम में दिए थे। तब मेरे शौक को देखते हुए उसने इन्हीं रूपों से जूते बनाना सीखा था। बाबा जी ही उसके उस्ताद थे। उस वक्त उसके पट्टी बंधे हाथ मेरी आंखों के सामने घूम गए। गिरा खुल गई थी। अना का बुट टूट चुका था। मैंने हामिद के सामने हाथ जोड़ दिए, उसी हामिद के सामने जिसे अम्मा बज़्ज़ात कहती थी। वो मेरे कदमों में बैठ गया। कहने लगा, मेरे सब दोस्तों के बाबा थे, मेरे नहीं थे। नानी मुझसे कहती थी अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने आपको पाने के लिए बहुत दुआएं की और अल्लाह ने कबूल भी की। आप अल्लाह का इनाम थे। मैं आपसे मोहब्बत कैसे न करता। आप मुझे बहुत प्यारे हैं बाबा। वो मेरा पसंदीदा बेटा बनना चाहता था और बन गया। आसिया जो हामिद की माँ थी, इसने अपने बेटे को मोहब्बत करना सिखाया था। काश मेरी माँ ने भी मुझे मोहब्बत करना सिखाया होता। इस रात जब वो मुझे व्हील चेयर से बिस्तर पर लेटाने लगा तो मैंने उसका माथा चूमते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। आई लव यू मोर देन एवरीथिंग। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।